نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، اور خود ہی اس کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کی گنتی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، جو اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عنایت فرمائی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج انسان نے، خصوصاً ہم مسلمانوں نے، اللہ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کا رویہ اپنا رکھا ہے۔ جو نعمت جس قدر عظیم ہوتی ہے، اس کے شکر کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی ناقدری کی جائے تو پھر اس کی سزا بھی اس قدر ہی بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بے ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میری یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ذلت و رسوائی کے اسباب کا بھی بخوبی علم ہے، لیکن ہم ان اسباب کو دور کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا، اطلاع دے دی، مطلع کر دیا کہ اللہ کی اس کتاب قرآن حکیم کی اتباع کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائی گئیں، اور بہت سے لوگوں کو بلندیاں سے پستی کی طرف، ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیلا گیا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی تعلیمات پر خود عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہ دنیا میں صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت کی زندگی کے بارے میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا ہر انسان اور خصوصاً ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ پھر فہم قرآن کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک عام اور ایک خاص، یا ایک آسان دوسری مشکل۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ انسان قرآن کا ایسا فہم حاصل کرے کہ قرآن مجید میں جو عقائد، ترغیب اور ترتیب، یعنی گزشتہ اقوام کے واقعات، ان کی سرکشیاں، ان کا انجام سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اور جو امر و نہی میں ہیں، اور جنہیں اخلاق حسنہ کی تعریف کی گئی ہے، اور جن اخلاق سیئہ کی مذمت کی گئی ہے، اور دوسرے لوگوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، انسان ان کو سمجھ کر ان کو اپنا سکے۔ تو قرآن اس حوالے سے بالکل ہی آسان ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر ارشاد فرمایا کہ آگے قرآن میں غور و فکر کرنے پر ابھارنے کے لیے بہت پیارے انداز میں سوال فرمایا کہ پس کوئی سوچنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، اور ہمارا مقصود بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان پر کم از کم قرآن کا اتنا فہم حاصل کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت فہم قرآن کی یہ ہے کہ انسان قرآن کے علوم، معارف، فصاحت اور بلاغت کی گہرائی اور باریکی میں مہارت حاصل کرے، اور اس قابل ہو جائے کہ قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کر سکے، قرآنی مسائل پر کلام کر سکے۔ تو یہ مقام ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے، بلکہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اس مقصد سے ہدایت اور نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیات دی گئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں قرآن حکیم کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں